وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنت اور دوزخ کے آج سلسلے میں انشاءاللہ جہنم یعنی دوزخ کا بیان ہم کریں گے، سنیں گے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. جہنم کے 7 یعنی 7 طبقات ہیں، درکات. جنت کے درجات اوپر جاتے ہیں، جہنم کے درکات طبقات نیچے جاتے ہیں. ان 7 طبقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کو ڈالا جائے گا، نافرمان مسلمانوں کو ڈالا جائے گا، یہودیوں کو ڈالا جائے گا، نصارہ کو ڈالا جائے گا. آگ کو پوجنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے، مشرک ڈالے جائیں گے، کافر ڈالے جائیں گے، جنہوں نے ستاروں کی پوجا کی ان کو ڈالا جائے گا. اور سب سے نیچے جہنم میں کون ہوگا؟ منافق، جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہوتا، دھوکہ باز. ظاہراً مسلمان، زبانی مسلمان، قلبی طور پر کافر. ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں. تو جہنم کا سب سے سخت عذاب، سب سے نچلا طبقہ، سب سے نچلا درجہ نہیں، درجہ اونچا ہوتا ہے، یہ منافقین کے لیے ہے. پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں اس کا بیان ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ترجمہ کنز الایمان سنیے اور خوف خدا کی دعا کیجیے. بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. تو معلوم ہوا سب سے بدتر کافر کون؟ منافق. ان کے لیے جہنم کا، دوزخ کا سب سے سخت عذاب ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے، دوزخ کے تمام طبقوں میں نیچے والا طبقہ زیادہ خطرناک ہوگا. وہاں پر دوزخیوں کی پیپ اور خون بہہ کر پہنچے گا. اور جنتوں میں سب طبقوں میں سب سے اونچا طبقہ اعلی علیین ہوگا. اور اس آیت سے مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، یہ بھی پتہ چلا منافقوں کا مددگار کوئی نہیں. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. اب مومنوں کے جو مددگار ہیں رب نے بہت سے مقرر کیے ہیں، منافقوں کے نہیں ہیں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو یہ کہتا ہے میرا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے منافق ہونے کا اعلان کرتا ہے. تو الحمدللہ ہم مومنوں کے تو بہت سے مددگار ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. حضرت فقیہ امت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ آپ نے پوچھا لوگوں سے، تو لوگوں نے عرض کی یہودیوں کو ہوگا، نصارہ کو ہوگا، آگ کو پوجنے والوں کو ہوگا. فرمایا نہیں، منافقین کو ہوگا. منافق
جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں آگ کے بند تابوتوں میں قید ہوں گے، اور وہ تابوت اور صندوق ایسے ہوں گے کہ ان کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی پناہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا منافقین آگ کے صندوق میں ہوں گے، صندوقوں کو آگ کے تالے لگے ہوں گے اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نچلا طبقہ ان کے ایسے گھر ہوں گے جن کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اوپر نیچے سے آگ کو تیز کر دیا جائے گا، جیسا کہ پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل۔ ترجمہ کنز الایمان۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں کثرت سے جنت کا ذکر ہے، کثرت سے جہنم کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ، یعنی ہر طرف سے آگ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی پناہ۔ نارے جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نارے جہنم سے آزاد فرما دے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ آنسوؤں کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہوگا، تپش، گرمی، حرارت کا عذاب بھی ہوگا اور ٹھنڈ کا عذاب بھی ہوگا۔ جہنم کے اندر آگ کے پہاڑ ہیں، آگ کی وادیاں ہیں، آگ کے کنویں ہیں، تو جہنم کے اندر برفانی طبقہ بھی ہے جس کے اندر برف ہی برف ہے اور ٹھنڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ یہ جنت کا بیان ہے کہ جنت کے اندر نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے، نہ ٹھٹھر، نہ سردی نہ گرمی، مدنی موسم، بہار ہی بہار۔ اور جہنم کے اندر آگ بھی شدید اور ٹھنڈ بھی شدید ہوگی۔ اللہ کی پناہ۔ زمہریر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمہریر یہ سخت سردی کی صورت میں عذاب کی ایک قسم ہے، یہاں تک کہ جہنمیوں کو، دوزخیوں کو، ناریوں کو جب اس میں پھینکا جائے گا تو عرض کریں گے یا اللہ آگ کا 1000 سال کا عذاب زمہریر کے ایک دن کے عذاب سے زیادہ آسان ہے۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جلا دینا مجھ کو کہیں نارے دوزخ ہو، مجھے نہ تو پر کرم
یا الہی ہو مجھنا تو وہاں پر کرم یا الہی. آمین. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہم نے کل یوم منایا 21 رمضان، آج 22 ہے. آپ جہنم سے ڈراتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں سنیں. فرما رہے ہیں منادی ندا دے گا، وہ دن ملاقات کا دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن. سورج بے نور ہو جائے گا، درندے محشر میں جمع کیے جائیں گے، راز ظاہر ہو جائیں گے، بدکاروں کے لیے ہلاکت کا دن ہوگا، دل کانپ اٹھیں گے. اہل جہنم کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے پھٹکار ہوگی، جہنم ان پر اپنے آنکڑے اور ناخن نکال لے گی، ان پر چیخے گی، چلائے گی، اس کی آگ کو ہوا مزید بھڑکائے گی، اس میں رہنے والے سانس نہ لے سکیں گے، نہ ان پر موت طاری ہوگی، نہ ان کی تکلیفیں ختم ہوں گی. ان کے ہمراہ فرشتے ہوں گے جو انہیں جہنم میں داخلے اور کھولتے پانی کی خوشخبری سنائیں گے. اللہ تعالی کے دیدار سے محروم اس کے اولیاء کرام سے دور ہوں گے اور جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. اے اللہ کے بندو، اللہ سے اس شخص کی طرح ڈرو جو ڈرا اور عاجزی اختیار کی، خوف زدہ ہوا اور کوچ کے لیے چل پڑا، محتاط نظروں سے دیکھا تو کانپ اٹھا، تلاش میں نکلا تو نجات کے لیے بھاگ پڑا، قیامت کی تیاری کے لیے زیادہ راہ کمر پر رکھ لیا. یاد رکھو اللہ عز و جل بدلہ لینے کے لیے کافی، ہر عمل کو دیکھنے والا، اعمال نامہ مضبوط، فریق اور حجت کے لیے کافی، جنت ثواب دینے میں کافی، جہنم عذاب دینے میں کافی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. مولا مشکل کشا میں ڈرا رہے. اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں؟ بہت سے ہیں. شرک، کفر، یہ تو ایسے گناہ ہیں اور ایسے کرتوت ہیں کہ یہ کرتوت کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اسی طرح مسلمان جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا یا کسی بھی گناہ کا ارتکاب اللہ کی ناراضی کی صورت میں جہنم میں لے جا سکتا ہے. جیسے ایک تعداد ہے روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ روزہ فرض اور بلا عذر شرعی چھوڑنا کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر مسلمان روزہ نہیں رکھتے. اور یاد رکھیے نبی کا خواب جو ہے یہ وحی الہی ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ توڑنے والے چھوڑنے والوں کا عذاب جو دیکھا وہ سنیے اور کانپیے. وہ نادان جو روزہ نہیں رکھتے جو مجھے سن رہے ہیں تو وہ بھی توبہ کریں اور روزے رکھنا شروع کریں. میرے نبی نے فرمایا میں سو رہا تھا، اچانک دو شخص میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بازو سے تھاما، لے چلے. ہولناک آوازیں میں نے سنی تو میں نے پوچھا کیسی آوازیں؟ کہا جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں. فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا، ان کے پیروں کے رگوں کے ساتھ، اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا تھا اور خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے. اعلی حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں الیعاذ باللہ جب قبل از وقت روزہ افطار کرنے پر یہ عذاب ہے تو خود سوچئے بالکل روزہ نہ رکھنے پر کتنا عذاب ہوگا. اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں نار جہنم سے آزاد فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.